جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ہر طرح کی حمد، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو سنت کی راہ بتائی، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ کو ہر ناحیے سے واضح رکھا ہے، اس کا ہر پہلو روشن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غموض نہیں ہے۔ شریعت کے عقائد، احکام، معاملات، اخلاق پوری طرح سے واضح کیے گئے ہیں۔ اور اسلامی عقیدے کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس عقیدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح واضح رکھا ہے کہ یہ ہر طرح کے باطل سے ممتاز نظر آتا ہے، اور جو شخص حق کی تلاش کرنے والا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حق تک پہنچاتا ہے اور اس واضح روشن راستے تک لاتا ہے کہ جس پر چل کر وہ اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، اپنے منہج کی، اپنے اخلاق اور معاملات کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ عقیدے کو بالکل واضح رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عقیدے کی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے کرامات اولیاء۔ کرامات کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض ہیں وہ لوگ جنہوں نے کرامات کے باب میں غلو کیا، اس طرح سے غلو کیا کہ انہوں نے کرامات کو شرک کا ایک ذریعہ بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے وہ دیگر مخلوق کی عبادتوں میں لگ گئے اور کرامات کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل پرست لوگ ہیں، دور حاضر میں سائنس کو اپنا معبود مانتے ہیں، سائنس کو اپنے لیے رہبر رہنما مانتے ہیں، انہوں نے کرامات کا سرے سے انکار کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا کیا موقف ہے کرامات کے حوالے سے؟ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں، کرامات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہے، کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ویسا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز، ان کے لیے اکرام کے طور پر ہوتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ دنیاوی اسباب یہ ہیں کہ آپ اگر پانی پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، آپ کھائیں گے تو آپ کو کھانا ملے گا، آپ لے کر آئیں گے تو آپ کے پاس سامان ہوگا، یہ دنیاوی اسباب ہیں۔ اسباب سے ہٹ کر کے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور وہ ابھی ایسا موسم بھی نہیں کہ وہ لوگوں کے پاس آئے، تو یہ خلاف عادت چیز ہے کہ ابھی عام لوگوں کے پاس تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ موجود ہے۔
عام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ ہوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے خلاف عادت، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کے سلسلے میں ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ کرامات برحق ہیں، کرامات حقیقت میں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے کتب اعتقاد میں اہل علم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کرامات کے لیے شریعت کے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، ان ضوابط کے ساتھ ہم کرامات کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان ضوابط کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ بنیادی طور پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدے کے مختصر اس رسالے میں بیان کیا، اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ اعتقاد ہے کہ ہم کرامات کو مانتے ہیں، وما صح عن الثقات من روایاتہم، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو ہم ان کرامتوں کا انکار نہیں کرتے۔ کرامتوں کی دلائل قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے جنہیں حضرت مریم کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ حضرت مریم اللہ کی نبیہ تو نہیں ہے، نہ وہ رسول ہے نہ وہ نبی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو عام لوگوں کی زندگی میں نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے حضرت مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، جب وہ حضرت زکریا کی کفالت میں ہوتی تھی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے سرپرست تھے، کفیل تھے، وہ جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے وجد عندها رزقا، تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس رزق موجود ہے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہیں۔ وجد عندها رزقا، اور وہ رزق کیسا تھا؟ مفسرین نے ذکر کیا، سلف صالحین کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ حضرت مریم کے پاس جو رزق تھا وہ بے موسم کے پھل تھے۔ موسم سرما میں، ٹھنڈی کے موسم میں جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو گرمی کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو ٹھنڈی کے پھل ان کے پاس ہوتے۔ بے موسم کے پھل، دنیاوی اسباب یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل ہوتے ہیں، وہی درختوں پر اگتے ہیں، گرمی کے موسم میں گرمی کے پھل ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب بھی زکریا مریم کے حجرے میں جاتے، ان کے عبادت گاہ میں جاتے، وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم کے پاس رزق ہوتا تھا۔ حضرت مریم سے وہ کہتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا مریم؟ تو کہتے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اہل علم نے کہا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وہ اللہ کی نبی بھی نہیں ہے اور رسول بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زاہدہ عابدہ عورت کے ساتھ ایک کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے موسم کے پھل دیا کرتا تھا۔ کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ دنیاوی اسباب سے ہٹ کر، عادت سے ہٹ کر، جس پر پوری کائنات چل رہی ہے، نیک اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو دیگر انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کی پہلی دلیل ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اصحاب کہف چند نوجوان جن کے پیچھے ان کا پورا سماج پڑ گیا، وہ حکومت پڑ گئی، لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے یا اپنے دین میں واپس لانا چاہتے تھے۔ ان نوجوانوں نے سوچا اگر ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے۔ ان سب لوگوں نے غار کا رخ کیا اور غار میں انہوں نے پناہ لی۔ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، جب وہ غار میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں انہیں سلا دیا۔ کتنے سال تک وہ سوئے رہے؟ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک سوتے رہے۔ 3 صدیاں گزر گئی، اس پر 9 سال تک وہ نوجوان سوتے ہی رہے۔ پھر وہ جاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جگاتا ہے۔ جب وہ جاگتے ہیں 3 صدیاں ہو چکی ہیں، حکومت ختم ہو گئی، وہ نسل ختم ہو گئی، 3 نسلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وہ جاگتے ہیں اسی اپنے لباس میں اور کہتے ہیں کہ تم کتنا سوئے ہو؟ کم لبستم، کتنے دیر تک تم ٹھہرے رہے؟ کسی نے کہا ہم کچھ دن کے حصے میں رکے رہے، یعنی انہیں علم نہیں ہے کہ ان کے سونے کے بعد 300 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے بارے میں ذکر کیا۔ علماء کہتے کرامت تھی، وہ اللہ کے انبیاء اور رسول نہیں تھے کہ ان کے ہاتھوں پہ معجزات نکلے ہوں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ان کے ساتھ اکرام کیا۔
300 سال کی نیند، اور اس نیند میں ان کی موت نہیں ہوئی، اور ان کا جسم سڑتا بھی نہیں، گلتا بھی نہیں، حتیٰ کہ ان کا لباس بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ 300 سال کے بعد جب وہ جاگتے ہیں اسی لباس میں جاگتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کرامت تھی، اعزاز ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پورے سماج کو چھوڑ کر غار کر رخ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جس بادشاہ سے، جس حکومت سے انہیں پریشانی تھی، وہ حکومت اور بادشاہ بھی ختم ہو گیا، 3 نسلیں اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں نیند سے جگایا۔ وہ موت نہیں تھی، وہ موت نہیں، وہ نیند تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن میں ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ کرامت ہے جو ان نوجوانوں کے ساتھ سرزد ہوئی۔ یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں جو بتاتے ہیں کہ کرامات برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے بسا اوقات جو دنیا کی کائنات کے نظام سے ہٹ کر کے ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم معجزات کہتے ہیں، جسے براہین اور دلائل النبوہ کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا عصا تھا کہ وہ زمین پر مارتے تھے تو وہ عصا اژدھے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور وہ اژدھا زندگی والا اور حقیقی اژدھے کی طرح ہوتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اللہ کے اور سچے رسول ہیں۔ ان کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے کہ برحق ہے، اللہ نے انہیں معجزات دیے۔ اور جو نیک صالحین کے ساتھ ان کی زندگیوں میں پیش آتا ہے اسے کرامات کہا جاتی ہے، کرامات کہا جاتا ہے، اور یہ برحق ہے، اسے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو کرامات ہیں، کرامات کس کے ساتھ سرزد ہوتی ہیں؟ کرامات سرزد ہوتی ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، ولی یا اولیاء کہتے ہیں وہ جو محبوب ہو، جو قریب ہو۔ اولیاء اللہ جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا قریب ہو، اسے اولیاء کہا جاتا ہے۔ اولیاء کے ساتھ یہ کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ کرامات کی جب بات آتی ہے ہمارا اختلاف اس بنیاد پر سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، اس پر پہلے گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ کرامتیں اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی ڈر نہیں ہے اور وہ کبھی غم کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ وہ ڈرتے نہیں اور غم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس آیت کے بعد فوراً بتاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا جو سب سے پہلے ایمان رکھتے ہیں، جن کے پاس صحیح مضبوط ایمان ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پہلی شرط ہے ولایت کے لیے کہ وہ آدمی حقیقی معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور مضبوط ترین ایمان رکھتا ہو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری صفت، دوسری شرط بتائی گئی، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان کے بعد زندگی میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، ایسی پرہیزگاری ان کی ہوتی ہے اور عبادتوں کے اوپر اونچے درجے میں وہ فائز ہوتے ہیں، عبادتیں جو رسول کے طریقے پر کی جاتی ہیں۔ دو شرطیں ہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کے ایمان کے اندر مضبوطی ہو، ملاوٹ اور شرک نہ ہو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری شرط ہے اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے اندر تقوی ہو، عبادت ہو، اور عبادت وہی مقبول ہے جو رسول کے طریقے پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو موحد ہو اور متبع سنت ہو، جو توحید پرست اور متبع سنت ہو۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ کرامات کی بحث تو بعد میں ہوگی، سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ لوگ جو ایمان اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بقیہ کوئی عمل کر لیا اور شرک کرتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب ہونے کا دعویٰ اس امت میں بھی لوگوں نے کیا اور پچھلی امتوں میں بھی کیا، حتیٰ کہ کفار مکہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب مانتے تھے، ایسے تھے انہیں اپنے اوپر اتنا گمان تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی نگرانی کرتے ہیں، اسے پردہ پہناتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں پہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب مانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء صرف متقی ہو سکتے۔
جن کے پاس ایمان ہو، جو رسول کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہوں، یہی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اور دوسری بات، اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو خرق عادت چیز ہے، خلاف عادت چیز ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے. آپ جانتے شیاطین اور جنات کے پاس انسانوں سے مختلف طاقت پائی جاتی ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ بھی کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو عام انسانوں کے اندر جو چیز چل رہی ہے اس کے برخلاف ہے. کوئی چیز جو یہاں موجود نہیں ہے، اس چیز کو لا کر کے یہاں پر رکھ دینا، چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کر سکتے ہیں اس کو. شیاطین کے پاس بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو عام انسانوں کے قواعد سے ہٹ کر کے ہے. اس لیے دوسرا ضروری معاملہ یہ ہے اللہ کے اولیاء کی شناخت کا. ہم یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطانوں کے پاس بھی یہ مکر پایا جاتا ہے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، شیاطین ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوتے آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں، آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں، وہاں سے فرشتوں کی گفتگو کو سننے کے لیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے. شیاطین بھی ایسے معاملات کرتے ہیں. اس وجہ سے قرآن کہتا ہے قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اللہ کے نبی اب بتائیے کیا میں تمہیں نہ خبر دوں لوگوں کے بارے میں جن پر شیطانوں کا نزول ہوتا ہے. کہ جس طرح اللہ کے وحی کا نزول ہوتا ہے، بعض لوگوں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ علی کل افاک اسیم، سب سے مکار اور جھوٹے پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے. اور شیاطین ایسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہیں جو عادت سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں. اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ایک توحید پرست متبع سنت، اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو گئی، اور اسی طرح کوئی شرک کرنے والا گمراہ بدعتی، اس کی زندگی میں کوئی چیز ہو گئی. ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز یہی اللہ کا دین اور شریعت ہے. جو شریعت کے دین پر قائم، شریعت کے مطابق ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کرامت ہے. اور جو شخص شریعت پر باقی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے احوال شیطانیہ کہا جاتا ہے، کہ وہ شیطان کا مکر و فریب ہے، اس کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شیطان ایسے بہت سارے دھوکے دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اپنے ایک سے زائد کتب کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو مشہور عبادت گزار اللہ کے نیک بندے اور عالم دین حنبلی علماء میں سے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے. اچانک پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، اچانک اجالا ہو گیا. وہ دیکھتے ہیں اس روشنی میں کوئی تخت ہے، کوئی تخت ہے جو نظر آ رہا ہے، اور اس تخت کے اوپر سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، اور میں تم پر ان چیزوں کو حلال کرتا ہوں جس کو میں نے دوسرے بندوں پر حرام کی ہے، ان چیزوں کو میں حلال کرتا ہوں جو لوگوں پر میں نے حرام کر دی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سوچئے رات کی تاریکی میں اگر کمرے کے اندر روشنی ہو اور روشنی سے آواز آئے، کون نہیں دھوکہ کھائے گا؟ وہ سمجھے گا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انت اللہ الذی لا الہ الا ہو، بتاؤ کیا تم وہی اللہ ہو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں میں وہی اللہ ہوں، وہ خاموش ہو گیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخسع عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جا، تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے ہی کہا ویسے ہی وہ روشنی ختم ہو گئی اور اندھیرے میں وہ تبدیل ہو گیا، اور آواز آتی عبد القادر تم نے پہچان کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، میں اسی طرح ابھی 70 نیک لوگوں کو گمراہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. 70 لوگوں کے پاس، عبادت گزاروں کے پاس میں گیا، اور وہ مان چکے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور ان پر اللہ نے اس چیز کو حلال کر دیا جو لوگوں پہ حرام ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بالکل واضح بات ہے کہ نبی کی زندگی میں دین پورا ہو چکا ہے، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا. اب نبی کے جانے کے بعد دین میں کون آگے پیچھے تبدیلی کر سکتا ہے؟ یہ تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. میں پہچان گیا کہ وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے.
یعنی اس کا مطلب ایسے کام ابلیس بھی کرتا ہے، شیطان بھی کرتا ہے. کسی آدمی کا آسمان کی طرف سے اترتی ہوئی روشنی کو دیکھنا، یا کمرے کے کنارے سے آواز کو سننا، یا قبر کے اندر سے کئی حرکت ہونا. آپ جانتے ہیں ایسے بھی شیاطین ہوتے ہیں جو قبروں کے کسی کنارے پر ہو کر اس کے کپڑے کو حرکت دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں تاکہ ان کے معتقدین کے اندر شرک میں اضافہ ہو. وہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کسی خالی پتھر کے پیچھے سے شیطان آواز دے اور انہیں لگتا ہے کہ پتھر ہی بول رہا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسے علماء کہتے ہیں شیطان کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہے. ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے شریعت کو دیکھنا ہوگا. اور اس سے واضح دلیل یہ ہے، آپ جانتے قیامت کے قرب دو بڑی نشانیاں ہیں. ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اور دوسری نشانی دجال کا ظہور ہے. علماء کہتے ہیں دونوں کے پاس خرق عادت چیزیں ہوں گی. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آسمان پر وہ سے نازل ہوں گے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اور ان کی خوشبو سے دوسرے لوگ کفر کرنے والوں کی موت ہوگی اور دجال انہیں دیکھ کر کے گھلنے لگے گا. یہ خرق عادت چیز عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی. وہی دجال کے پاس بھی خرق عادت چیز ہوگی کہ وہ آسمان سے کہے گا بارش ہو، بارش ہوگی. وہ زمین سے کہے گا اناج اگا، وہ اناج اگائے گی. جبکہ دونوں کے دونوں ایک زمانے میں ایک ساتھ موجود ہوں گے. ایک آدمی اللہ کا نبی ہے اور دوسرا سب سے بڑا کافر دجال ہے. سوچئے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ فلاں آدمی ہے، ان کے پاس جانے سے شفا مل جاتی ہے، وہ ہمیں دیکھ کر بتا دیتے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اگر ایسی عجیب و غریب چیزوں سے ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں، پھر تو دجال زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس پر لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ اس کے پاس اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. جبکہ وہ کافر ہے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے اس کے پیشانی پہ کافا را لکھ دیا ہے اور ہر مومن اسے پڑھ سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر مومن چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، کافارا کہ یہ کافر ہے، ہر مومن پڑھ سکتا ہے. اس حدیث کے شرح میں علماء نے ذکر کیا اس کا مطلب نیک بندوں کی جو کرامت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی کہ ایک ان پڑھ آدمی پڑھ سکتا ہے. کافارا یہ اس زمانے کے نیک آدمی کے لیے کرامت ہوگی. کرامت کا سلسلہ بھی آخری زمانے تک ہے اور شیطان کا مکر و فریب بھی آخری زمانے تک ہے. ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اللہ کے دین سے فرق ہوگا کہ جو توحید و سنت پر قائم ہے وہ اللہ کا ولی اور نیک ہے، اور جو اس پر قائم نہیں وہ شیطان کی طرف سے. بلکہ علماء نے کہا شیطان کے ساتھ ساتھ ایسے مکار ڈھونگی بھی ہوتے ہیں جنہوں نے مشق کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے نیک اور عالم مانے جاتے ہیں اور ان کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. ہر مذہب کے لوگوں کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے، یا خود وہ سیکھتے ہیں ان چیزوں کو. کس طرح سے اپنے بغل سے وہ کبوتر کو نکال کر اڑا دے، کس طرح ہاتھ گھما کر کوئی پھل آپ کو دے دے. یہ ہاتھ کی کاریگری وہ کافر ہے، کافر بھی وہ جانتے ہیں، مشرک بھی جانتے. ہر عبادت کرنے والے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے دین، ان کے مذہب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں. لیکن کرامت اس سے مختلف ہے. کرامت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سرزد ہوتی ہے، جیسے حضرت مریم کے ساتھ ہوا. اس زمانے کی جب بات کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. ایک عباد ابن بشر اور اسید ابن حزیر، بڑے صحابہ میں سے انصاری صحابہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اندھیری رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کر رہے تھے. رات کا ایک حصہ گزر گیا اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد پیارے رسول نے انہیں بھیج دیا گھر جاؤ. دونوں گھر جانے لگے اس اندھیری رات میں، جبکہ اس زمانے میں راستے میں کوئی بجلی اور روشنی نہیں تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ میں جو عصا تھا، ان کے پاس جو عصا اور لکڑی تھی، وہ لکڑی روشن ہو گئی، نور اور روشنی اس کے اندر ہو گئی. اس طرح روشنی ہو گئی. بخاری کی روایت انس بن مالک کہتے ہیں عباد بن بشر اور اسید بن حزیر دونوں راستہ دیکھ کر چلنے لگے پیارے رسول کے زمانے میں، جبکہ کوئی بجلی اس وقت نہیں تھی. رات کے اندھیرے میں اللہ نے ان کے اس عصا کے اندر روشنی پیدا کی، راستے کو دیکھنے لگے. جب دونوں کے گھر الگ الگ ہو گئے، انہیں اس طرف جانا تھا، انہیں اس طرف جانا تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ روشنی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ عباد بن بشر کے ساتھ اور ایک حصہ اسید بن حزیر کے ساتھ. ان کے گھر تک وہ روشنی جاتی رہی. سبحان اللہ. یہ سوچئے ایک کرامت ہے حضرت اسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے لیے. اور بخاری کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو صحابہ کی کرامتوں کو وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حوالے ایک جگہ پر معمور کیا, انہیں بھیجا. ان کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ, مشرکین کو پتا چلا کہ 10 صحابہ کہیں جا رہے ہیں, 100 تیر اندازوں کو لے کر کے صحابہ کا پیچھا کیا گیا. وہ سب کے سب ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گئے اور ان لوگوں نے 7 لوگوں کو قتل کر دیا. ان میں سے جو امیر تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ, انہیں بھی شہید کر دیا گیا. جو 3 لوگ بچے انہیں کہا گیا کہ نیچے اتر آؤ, ہمیں تمہیں کچھ نہیں کریں گے. جب تینوں نیچے اترتے ہیں, اترنے کے ساتھ فوراً انہیں بیڑیاں باندھی گئی, فوراً انہیں قید کیا گیا. تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں کہا نیچے اترو ہم کچھ نہیں کریں گے, اترنے کے ساتھ ہمیں بیڑیوں سے باندھ دیا. انہوں نے انکار کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا. انہوں نے اس صحابی کو بھی وہی قتل کر دیا. 2 صحابہ بچے, ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی بچے. 2 صحابہ, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مکہ کے مشرکوں کو بیچ دیا. مکہ کا ایک مشرک تھا حارث, جسے حضرت خبیب نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا. ان کے بیٹوں کو پتا چلا کہ خبیب کو مشرکین نے قید کر لیا ہے. انہوں نے سوچا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے. انہوں نے حضرت خبیب کو ان لوگوں سے خرید کر کے مکہ لے گئے اور مکہ میں انہیں قید کیا گیا. حارث جو کہ جنگ بدر میں مارا گیا خبیب کے ہاتھوں رضی اللہ عنہ, اس کی بیٹیاں بھی موجود تھی گھر کے اندر جہاں حضرت خبیب کو بیڑیوں میں قید کیا گیا تھا. وہ کہتی ہیں بیٹیاں ان کی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت خبیب کو مکہ میں باندھ کر کے رکھا گیا. کہتے ایک مرتبہ حضرت خبیب نے ان سے طلب کیا مجھے استرا چاہیے, صفائی کرنے کے لیے استرا دو. جب انہیں استرا دیا گیا, حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں استرا تھا. اچانک بنو حارث کی بیٹی کا کوئی بچہ, جو چھوٹا سا بچہ تھا, وہ کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے پاس چلا گیا. حضرت خبیب نے اسے اپنے ران پر بٹھا لیا اور وہ خاتون جو اس کی ماں تھی, اس نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں حضرت خبیب کے استرا ہے اور ایک طرف ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ. وہ ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو وہ قتل نہ کر دیں. حضرت خبیب نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا؟ حضرت خبیب نے کہا میں اسے قتل نہیں کروں گا. سبحان اللہ, سوچی کیسے اخلاق پر وہ فائز تھے کہ جس گھرانے کے لوگ انہیں مارنے اور قتل کرنے والے ہیں, ان کے بچے کو اپنے گود میں بٹھاتے ہیں لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچاتے. کیوں؟ کیونکہ جرم ان کے ماں باپ نے کیا, بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حارث کی بیٹی کہتی ہے ما رأیت اسیرا قط خیرا من, میں نے خبیب سے اچھا قیدی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, اس سے اچھا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہتی ہے وہ ان کی حارث کی بیٹی کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ خبیب کو دیکھا کہ بیڑیوں میں انہیں جکڑا ہوا ہے اور وہ انگور کے خوشے میں سے کھا رہے ہیں. انگور کا خوشہ ان کے منہ کے پاس ہے اور اس میں سے وہ انگور کھا رہے ہیں. اور وہ خود کہتی, جو کہ حارث کی بیٹی ہے, وہ کہتی ہے اس زمانے میں اس وقت پورے مکہ میں انگور کوئی پھل نہیں پایا جاتا تھا, پورے مکہ میں اس وقت کوئی پھل موجود نہیں تھا اور وہ پھل حضرت خبیب کھا رہے تھے. وہ خود کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ نے خبیب کو موت سے پہلے انہی بیڑیوں میں دیا تھا. علماء کہتے ہیں خبیب کی کرامت تھی کہ اللہ نے بے موسم کا پھل انہیں بھی کھلایا اور اس حال میں کہ بیڑیوں میں وہ قید تھے. یہ کرامتیں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی, وہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے میرے بھائیوں. لیکن ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کرامتیں ہیں جو برحق ہیں, کہ ہر نیک بندے کے ساتھ کرامت ہوتی ہے؟ علماء کہتے نہیں, ہر نیک بندے کے ساتھ کرامت نہیں ہوتی ہے. کرامت کا مقصد کیا ہوتا ہے, کرامت کے کیا مقاصد ہیں؟ جب بھی آپ کوئی کرامت دیکھیں, کرامت کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور عظمت کو انسان پہچانے. کرامت کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچانیں. آپ سوچئے, آپ مریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کرامت دی, یہ سوچئے کہ بے موسم کے پھل وہاں کون لے کر کے آتا تھا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور گمراہ لوگوں میں. ہم کرامتوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے, ہر چیز وہ کر سکتا ہے, کہ اس نے ایسے اسباب کے بغیر بھی اپنے نیک بندوں کی مدد کی. کرامتوں کا مقصد ہوتا ہے لوگ اللہ کی عظمت کو پہچانے کہ وہ کس طرح سے مدد کرتا ہے, کیسے غیب سے وہ مدد کرتا ہے. کوئی آدمی ایسی حالت میں پھنسا ہوا ہے کہ جس میں بچنے کی امید نہیں ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بچ نہیں پاتے. اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی کو سچا معبود نہیں مانتا, اے اللہ مجھے اس مشکل سے, اس مصیبت سے مجھے نجات دے. جب اللہ اسے نجات دیتا ہے, کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ اس جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن یہ بچ کر کے نکل جاتا ہے. یہ حقیقت میں اللہ کی عظمت ہے کہ ہر چیز پر وہ قدیر ہے اور وہ ہر مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے.
کرامت کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرامت کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت لوگوں کو معلوم پڑتی ہے کہ جس نبی پر ہم نے ایمان رکھا ہے وہ نبی برحق اور سچا نبی ہے، کہ اس نبی کو بھی اللہ نے ایسے معجزات اور آیات دی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، صرف نبی کے ساتھ نہیں، ان کا پیروکار۔ آپ سوچئے دنیا میں آدمی ولی کیسے بنتا ہے، پرہیزگار کیسے بنتا ہے؟ وہ رسول کے طریقے کو فالو کر کے، آپ کے طریقے کے مطابق عبادت کر کے بنتا ہے۔ جب وہ عابد اور زاہد بن جاتا ہے، اللہ اسے کرامت دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں رسول کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جس رسول کو ہم مانتے ہیں وہ رسول سچا رسول ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماننے والے کو مصیبتوں سے کیسے نکال رہا ہے۔ تو سوچو اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا۔ یہ مقصد ہوتا ہے کرامت کا۔ اور اہل علم نے کہا کرامت کا ایک مقصد ہوتا ہے کمزور ایمان والے لوگوں کے ایمان کو بچانا، جو ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اب ایسا ان کا معاملہ ہے، اگر ان کے ساتھ کرامت نہیں کی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کرامت انہیں دیتا ہے۔ کرامت یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کرامت ہوگی وہی سب سے نیک آدمی ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ کرامت بسا اوقات کمزور ایمان والے کو بھی دیتا ہے تاکہ وہ دین پر باقی رہے، ورنہ وہ یہ سوچے گا اتنی عبادت کی میں نے، اور جب مصیبت کا وقت آیا اللہ نے میری مدد نہیں کی، اللہ سے مایوس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کرامت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو نیک ہوگا، سب سے زیادہ کرامتیں اس کے ساتھ ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات افضل انسان کی موجودگی میں اس سے کم درجے نیک والے کے ساتھ اسے بھی کرامت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ ایمان پر مضبوط رہ سکے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل سے ایک بہت عمدہ سوال کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ صحابہ کی زندگی میں جو کرامتیں ہوئی وہ بہت تھوڑی ہیں، آپ انہیں شمار کریں گے تو وہ چند صفحات میں ان کی کرامتیں جمع ہو جائے گی، لیکن بعد کے لوگوں کے ساتھ جو کرامتیں ہوئیں، تابعین کے زمانے میں جو کرامتیں ہوئیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قاعدے کے مطابق جو لوگ سمجھتے ہیں صحابہ کی کرامتیں زیادہ ہونا چاہیے تھا اور بعد کے زمانے والوں کی کم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بعد والے ان سے کم درجے کا ایمان رکھتے ہیں، اس کے بعد والے ان سے کم درجے کا ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں کم کرامتیں ہوئیں، تابعین اور بعد والوں کی زندگی میں زیادہ کرامتیں ہوئیں۔ امام احمد بن حنبل کا جواب سنیے۔ امام احمد بن حنبل کہتے رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ انہیں کرامتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں کرامتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ سے ان کا ایسا اچھا گمان تھا، اگر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ کر کے پھینک دیا جائے تب بھی وہ ذرہ برابر اللہ کی محبت پہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، اور اللہ کے لیے قربانی دینے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ایسے پہاڑ جیسے ایمان والے لوگوں کو کرامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر ہیں، اور سب سے کم کرامتیں ابو بکر کی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کی زیادہ ہیں، ابو بکر کی کرامت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ایمان والے تھے، انہیں کرامتوں کی کوئی حاجت ہی نہیں تھی۔ یہ اہل علم میں ذکر کیا ہے، کرامت ہمیشہ تقوی کا معیار نہیں رہا ہے، اور اہل علم کہتے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت اسلام کو غالب کرنے کے لیے دیتا ہے، مسلمان مشرکین کے مقابلے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات مسلمانوں کو عزت دینے کے لیے، مسلمانوں کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے کرامت دیتا ہے۔ ہمیشہ کرامت اس طرح سے ہو کہ اسی کے ذریعے سے پہچانا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کرامتوں کے حوالے سے ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کرامتیں جن سے سرزد ہوتی ہیں، کبھی وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے۔ اب تقوی قبول ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ تو غیب کی بات ہے، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر کیسے میں دعویٰ کروں کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اس لیے علماء کہتے جو دنیا میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، آؤ مجھ سے مانگو اور میرے سامنے بیٹھو اور مجھ سے تبرک لو، یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے اولیاء کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ غیب کی بات ہے۔ ہم اللہ سے امید ضرور رکھتے ہیں، لیکن اتنا یقین کہ ہاں ہو چکا ہے اور میں اللہ کا ولی ہوں، یہ دعویٰ کبھی کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے
فلا تزکوا انفسکم، اے لوگوں اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، اپنی تعریف خود اپنے منہ سے مت کرو، اپنے تقوی کا اعلان خود مت کرو، وہو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے تمہیں متقی کون ہے، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو۔ لہٰذا اولیاء اللہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اللہ کے اولیاء عبادت گزاروں میں سے بھی ہوتے ہیں، تاجروں میں سے بھی ہوتے ہیں، علماء میں سے بھی ہوتے ہیں، زاہدوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ ایسا نہیں ان کا الگ لباس ہوگا، وہ الگ طریقے سے بیٹھتے ہیں، الگ طریقے سے ان کی بات نہیں۔ اولیاء اللہ کسی اور چیز سے ممتاز نہیں ہوتے۔ ہاں ایمان والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کے اندر عبادت زیادہ ہوتی ہے، پرہیزگاری ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ایک کھلے ریگستان میں چل رہا تھا، اس نے اچانک اوپر سے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، اس نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سر کے اوپر ایک بادل ہے اور بادل سے آواز آ رہی ہے اس کے حدیقت فلان، فلان کے باغیچے پر، فلان کے باغ پر بارش نازل کر دو، بارش پہنچا دو، اور نام لیا گیا اس آدمی کا۔ وہ شخص کہتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی نے بادل کو غور سے دیکھا کہ بادل وہاں سے ہٹ کر کے ایک جگہ پر گیا اور خوب بارش ہوئی اور بارش کا پانی بہتے ہوئے ایک نالی میں گیا اور اس نالی کا پیچھا وہ کرتا رہا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ وہ پانی کی نالی ایک شخص کے باغ میں گئی اور وہ آدمی پھوڑا لے کے انتظار کر رہا ہے پانی کا، اور جیسے ہی وہاں پر وہ کھڑا رہا اچانک وہ نالی سے پانی بہتا ہوا اس تک پہنچا، اس نے راستے بنا دیے تاکہ اس کے باغیچے میں پانی چلا جائے۔ اس شخص نے اس آدمی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جو باغیچے میں کھلاڑی لے کر کے کدال لے کر کے کھڑا تھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتایا اور پوچھا کیوں آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے؟ اس نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ میں میدان میں چل رہا تھا، مجھے آسمان بادلوں پر آپ کے نام کو میں نے سنا کہ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغیچے پہ بارش نازل کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آدمی سے انہوں نے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا نیک کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا عمل یہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور جتنا مال مجھے ملتا ہے اس مال کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اوپر میں خرچ کرتا ہوں، میری بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، مساکین، یتیموں اور میں مسافروں کے لیے اسے خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرے حصے کو دوبارہ میں کھیتی میں لگاتا ہوں۔ میں نے اپنے مال کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصے کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور ایک جو حصہ ہوتا ہے دوبارہ میں اس کے ذریعے تجارت کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اس نیک عمل کو اللہ نے قبول کیا اور اسے یہ کرامت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی کہ اس کا نام لے کر فرشتے نے کہا کہ اس کے باغیچے پہ بارش ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں عبادت گزار وہ تاجر بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کرامت ہو، ایسے لوگ نہیں کہ جو ایسی جگہوں پر موجود ہیں، قبروں کے پاس موجود ہیں اور وہ عبادت نہیں کرتے، بندگی نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس سے الگ کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ آخری بات ہے وہ یہ ہے کرامت اور شیطان کے راستے کو پہچاننے کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، جو کرامت بیان کی جا رہی ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کا مطلب وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت کے اگر خلاف ہے وہ کرامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اہم ضابطہ ہے، ایک نیک صوفی کے پاس کوئی آدمی گیا سلف میں سے اور جا کر کے کہا کہ میں بھی نیک ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم سفر کر کے میرے پاس آئے ہو، تمہارا کھانا پانی یہ سب پھینک دو، اللہ کے راستے میں چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، یہ سارا سامان کھانا پانی پھینک دو اور اللہ کے راستے میں چل پڑو تاکہ تم نیک ہو سکو۔ اس آدمی نے کہا جو سلف میں سے تھے کہ یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو مجھے رزق ضائع کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ رزق کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، وَلَا تُسْرِفُوا، اے لوگوں فضول خرچی مت کرو، فضول مت کرو، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی اور شخص کے بارے ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ اس آدمی نے اپنے چھت کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سنی، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، وہ آواز سن کر کے وہ خوشی کے مارے چھت سے کود گیا اور ہوا میں لٹک گیا، زمین پہ بھی نہیں گرا، ہوا میں لٹک گیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں، شیطان ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں جو ایمان رکھتے ہو اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے، اس نے قرآن کی آیت سن کر اپنے چھت سے چھلانگ لگا دی، اس نے قرآن کی مخالفت کی، اور جو ہوا میں لٹک رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے۔ اس طرح سے علماء نے فرق کیا ہے۔ اسی طرح آپ ایسی چیزیں سنتے ہیں، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کسی نیک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا، اس کے بعد فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر کے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے سلام کرو،
سب سے پہلے آنے کے بعد سلام کرو فرشتوں سے اس نے کہا اور انکار کر دیا, اور فرشتے واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ تو نے کس کے پاس مجھے بھیج دیا. مشہور کرامت, مشہور کرامت ہے. سوال یہ ہے اس نیک آدمی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کس نے قبر میں جا کر دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ تو غیب کی چیز ہے. کون بتائے گا کہ اس نیک آدمی کو دفن کرنے کے بعد قبر میں کیا ہوا؟ اتنا بڑا جھوٹ کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور بیان کون کر رہا ہے اس کو؟ اگر اس نیک آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ قبر میں ہوا, دیکھا کس نے اس کو, اور بیان کون کر رہا ہے اس کو؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے, وہ غیب کی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اور آخر میں علماء یہ کہتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کرامت دے, اس امت کی سب سے بڑی کرامت اعظم الکرامت لزوم الاستقامہ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس امت کی سب سے بڑی کرامت استقامت ہے, کہ جس کو اللہ صحیح مضبوط عقیدہ دے, جس کے دل میں مضبوط ایمان ہو, مضبوط یقین ہو, جو رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہو, آپ کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑتا, اس کے افکار صحیح سالم ہو, ہر مسئلے کو صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے سمجھتا ہو, اور عمل صالح پر مستقیم ہو, شیطان کے شر سے, اپنے نفس کے شر سے, گمراہ کرنے والے علماء کے شر سے اور دیگر گمراہ مسلکوں سے اپنے آپ کو بچا کر, بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر جو اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے موت تک, یہ سب سے بڑی استقامت ہے. اس سے بڑی کوئی کرامت دنیا میں نہیں پائی جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہر طرح کی گمراہی سے, فتن سے محفوظ رکھے, اور جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اوپر نیچے دائیں بائیں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, اور ہدایت کے بعد اللہ ہمیں کبھی گمراہ نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کفر سے, شرک سے, نفاق سے, بدعات سے اور مفاسد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل کو ایمان سے, قرآن سے مزین فرمائے, اور ہماری زبان کو اس کے ذکر سے, تلاوت سے مزین فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال میں, ہماری رزق میں, ہماری اولاد میں, ہمارے گھروں میں, ہماری عمروں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم نے عمل کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبول فرمائے, اور آنے والی زندگی میں ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا